الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان پارہ 24 سورت حامیم السجدہ رکوع 2 آیت نمبر 11 اور 12۔ استوا کا صلہ جب الہ واقع ہو جائے تو بمعنی قصد اور ارادہ ہوا کرتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ پھر اللہ رب العالمین متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ اگرچہ استوا معنی تو معلوم ہے اور جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور جس وقت متوجہ ہوا اس وقت آسمان کی کیفیت دوے کی تھی۔ دوا تھا یعنی آسمان کا مادہ جو زمین کے مادے کے بعد زمین کے موجودہ صورت سے پہلے بن چکا تھا، وہ دوے کے شکل میں تھا۔ پھر آسمان و زمین پیدا فرمایا اور فرمایا کہ تم دونوں کو ہماری اطاعت کی طرف آنا پڑے گا، ضرور آنا پڑے گا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ طوعاً آتے ہو، کرہاً آتے ہو، خوشی سے آتے ہو، زبردستی سے آتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقدیری احکام جو تم دونوں میں جاری ہوں گے، ان احکامات کا جاری ہونا وہ لازماً ہے، ضروری ہے، اور ماننا ضروری ہے، اور نہ ماننا تمہارے اختیار سے خارج ہے۔ وہ احکامات جاری ہوں گے اور جاری ہی ہوں گے، لیکن ادراک اور شعور تم کو عطا ہوا ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے احکام تقدیری کو اپنے خوشی سے قبول کرو یا ناخوشی سے، لیکن یہی احکامات نافذ العمل ہوں گے۔ مثلا کسی انسان کا موت ہے، مرض کا معاملہ ہے، تو یہ تقدیر الہی، امر الہی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو کوئی انسان، کوئی مخلوق ٹال نہیں سکتا، مگر کوئی دانشمند اس عمل کو، موت کو، مرض کو رضا بالقضاء پر محمول کر کے صبر کا، رضا کا مظاہرہ کرے تو صبر، شکر کے فوائد ان کو ضرور حاصل ہوں گے۔ اور کوئی ناراض ہو کر ناخوشی سے گٹ گٹ کر مرتا ہے، تو اب تم دیکھ لو کہ ہمارے ان احکامات پر راضی رہوں گے یا کراہت سے رہوں گے، مانوں گے یا نہیں مانوں گے۔ اور مراد ان تقدیر احکامات سے وہ ہے کہ جو آسمان و زمین میں جاری ہونے والے تھے، کہ آسمان ابھی صرف اور صرف مادہ دخان دوے کی شکل میں تھا، اس کا 7 آسمانوں میں بننا یقیناً تقدیری الہی تھا، حکم تقدیری تھا۔ اور زمین اگرچہ بن چکی تھی، مگر اس میں ہزاروں انقلابات آئیں گے، تغیرات آئیں گے، اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے۔ تو پھر قالتا آتینا طائعین، آسمان اور زمین دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی سے ان احکامات کے لیے حاضر ہیں۔ بعض مفسرین کی نزدیک زمین و آسمان کا جواب جاز فرما ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالی کے تابع فرمان کے لیے، تابع فرمانے کی ہم وقت اینی ٹائم تیار پاؤں گے آپ۔ زمین و آسمان نے یہ کہا کہ آپ ہمیں تابعدار پائیں گے، مگر ابن عطیہ اور دوسرے محققین ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس میں کوئی مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے
کلام حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں اتنی شعور پیدا کی ہے، اتنی ادراک اور احساس پیدا کی ہے کہ خطاب کے سمجھنے کا ملکہ ان کے اندر موجود ہے، قوت اور استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ زمین آسمان کو قوت گویائی کے طاقت عطا فرمائی ہے۔ کذا فی تفسیر بحر محیط، اور یہ تفسیر احسن ہے، اوفق ہے اور موافق ہے نصوص قطعیہ سے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ حافظ مودودین ابن کثیر رحمہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں کہ زمین کی طرف سے جو زمین کا وہ حصہ نے جواب دیا تھا، یہ وہ حصہ ہے جس پر بیت اللہ تک کی تعمیر ہوئی ہے، اور آسمان کے اس حصے نے جواب دیا تھا جو بیت اللہ کے بالمقابل بیت المعمور ہے، یعنی آسمان میں سے بیت المعمور نے جواب دیا، اور زمین سے بیت اللہ کی جو خطہ ہے، زمین ہے، ٹکڑا ہے زمین کا، اس نے جواب دیا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 روز میں آسمانوں کو پیدا فرمایا، 7 آسمانوں کو فرشتوں سے آباد فرمایا، معمور فرمایا، آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین اور خوبصورت بنایا، اور محفوظ اور مامون بنایا شیطان کی شرارتوں سے جو چوری کرتا ہے اوپر کی خبروں سے۔ اور یہ تجویز ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، غالب ہے، خبردار ہے، وہ ذات عظیم الشان ذات جو تقدیر کے پابند ہے، نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ فرمایا ثم استوى، پھر متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخن، اور وہ ایک دعا تھا، فقضا لها، پھر کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا طوعا وکرہا، کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا آتینا طائعین، دونوں بولے ہم آئیں گے خوشی سے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اس نے بنائے 7 آسمان، فی یومین، 2 دن میں، وأوحى فی کل سماء، اور حکم بھیجا ہر آسمان میں امرہا، اس کے کام کا، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں، وحفظا، اور حفظ کے لیے، مالک تدبیر ہے، تقدیر ہے، تدبیر، العزیز زبردست ہے، العلیم، اور ہر چیز کو جاننے والا خبردار ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا